بنی اسرائیل میں ایک پھل بہری والا، ایک گنجا اور ایک اندھا، 3 آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا تو ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ سب سے پہلے تو وہ پھل بہری والے کے پاس گیا اور اسے کہا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد، اور جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ اس پر فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی، اسے خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد عطا کر دی گئی۔ فرشتے نے کہا کہ تمہیں مال کون سا زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ تو 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور فرشتے نے کہا، تمہیں اللہ اس میں برکت عطا کرے۔ پھر وہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے کہا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت بال اور یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے جس کی بنا پر لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت بال عطا کر دیے گئے۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ تو اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا کرے۔ پھر وہ اندھے کے پاس گیا اور اسے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ میری بصارت لوٹا دے تاکہ اس کے ذریعے سے میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ تو اس نے اسے ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی اسے لوٹا دی۔ اس نے پوچھا، تمہیں کون سا مال زیادہ پسند؟ اس نے کہا، بکریاں۔ اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ ان دونوں اونٹنی اور گائے کے بھی بچے ہوئے اور اس بکری کے بھی بچے ہوئے۔ تینوں کی پھل بھری والے کی اونٹوں سے بھری ایک وادی ہو گئی اور اس گنجے کی گایوں سے بھری ایک وادی ہو گئی اور اس اندھے کی بکریوں سے بھری ایک وادی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ فرشتہ پھل بہری والے کے پاس اسی کی پہلی شکل اور حالت میں گیا، کہنے لگا، مسکین آدمی ہوں، سفر میں میرا تمام مال اسباب ختم ہو گیا ہے، آج اللہ اور اس کے بعد تمہارے سہارے کے بغیر منزل کو پہنچنا ممکن نہیں۔ میں تم سے اس کے ذات کے نام پر جس نے تمہیں خوبصورت رنگت، خوبصورت جلد اور مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس پر سوار ہو کر میں اپنے سفر میں منزل کو پہنچ سکوں۔ اس نے جواب دیا، مجھ پر بہت سے لوگوں کے حقوق ہیں۔ اس فرشتے نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تو وہی پھل بری والا نہیں کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، اور وہی فقیر نہیں جسے اللہ نے بہت کچھ عطا کر دیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے تو یہ مال اپنے بڑوں سے ورثے میں ملا ہے۔ اس فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تمہیں اسی طرح کر دے جس طرح پہلے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس بھی اسی کی پہلی صورت میں آیا اور اس سے بھی اس طرح کہا کہ جو اس پھل بہری والے سے کہا تھا۔ اس نے بھی اس فرشتے کو وہی جواب دیا جو اس پھل بہری والے نے جواب دیا۔ اس نے کہا، تو اگر جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ فرمایا، اور وہ پھر اندھے کے پاس اسی کی سابقہ شکل اور حالت میں آیا اور کہا، مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، میرے سفر میں میرا سب مال و اسباب ختم ہو گیا ہے، اب اللہ کی اور اس کے بعد تمہاری مدد کے بغیر منزل کو پہنچنا ممکن نہیں۔ میں اس ذات کے نام پر جس نے تمہاری بصارت تمہیں لوٹا دی ہے تم سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سے میں زیادہ راہ کا انتظام کر کے اپنے سفر میں منزل کو پہنچ جاؤں۔ اس نے جواب دیا، میں اندھا تھا، اللہ نے میری بصارت مجھے لوٹا دی، تو جتنا چاہے لے جا اور جتنا دل چاہے چھوڑ جا، اللہ کی قسم، اللہ کے نام پر تو جو بھی لے جائے میں اس پر تمہیں کوئی زحمت نہیں دوں گا۔ اس فرشتے نے کہا، اپنا مال سنبھال لے، تم سب کا امتحان لیا گیا تھا، تمہیں اللہ کی رضا سے نوازا گیا اور تمہارے 2 ساتھیوں پر غضب نازل کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7431۔